سجائیں بآواز بلند درود بھیج دیں محمد والے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی تحیت والاکرام علی سید اسلما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم والمحمد سبحانه في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق إن الله مع الصابرين الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اے عالم نجوم و جواہر کی پردگار پنہا کائنات کے ذوق نم میں تو تیرے وجود کی ہے گواہی چمن چمن ظاہر کہاں کہاں نہ ہوا رنگ و بو میں تو اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار مجھ کو بھی انہیں شام و سحر کھولنا سکھا پلکوں پہ میں بھی چاند ستارے سجا سکوں میزان خس میں مجھ کو گوہر کھولنا سکھا اب زہر ذائقے ہیں زمانے حروف کے ان ذائقوں میں خاک شفا کھولنا سکھا اب زہر ذائقے ہیں زبانِ حروف کے ان ذائقوں میں خاک شفا کھولنا سکھا اے عالم نجوم و جواہر کے کردگار تو رب لطف و لب ہے مجھے بولنا سکھا بے شک تمام تعریفیں اسی واجب الوجود کی بارگاہ میں کہ جو ہم سب کا پالنے والا ہے اور بعد رب العزت ہمارا تمام درود و سلام ان محمد والے محمد پر بھی جن کی محبت میں خدا نے کائنات کو حق فرمایا تسلیم کی دنیا میں گنہگار بھی ہم ہیں تسلیم کی دنیا میں گنہگار بھی ہم ہیں لیکن تیری بخشش کے پرستار بھی ہم ہیں اس واسطے جنت کی فضا حق ہے ہمارا شبیر تیرے غم میں عزادار بھی ہم ہیں محسن ہم ہی الجھے ہیں صدا اس کے عدو سے زہرا کی شفاعت کے طلبگار بھی ہم ہیں عزیزان محترم جتنی محبت اور عقیدت کے ساتھ آپ ماشاءاللہ ہر مجلس میں پہنچ رہی ہیں اور بی بی کو ان کے بھرے گھر کا فرصت دے رہی ہے یقیناً آپ کی محبتوں کی جزا اور اس کا صلہ تو آپ کو شہزادی بنین کے دربار سے میری بیوی کی بارگاہ سے ضرور ملے گا کہ سلسلہ مجالس جو ماشاءاللہ پہلی محرم سے جاری و ساری ہے اور 8 ربیع الاول تک یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری رہے گا عزاداران امام مجلس کا کوئی تصور نہیں بنتا ذکر مولا علی کے بغیر اس لیے کہ اگر آپ عربی لغوی اعتبار سے دیکھیں ڈکشنری اٹھا کے دیکھیں کہ مجلس کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں تو آپ کو ملے گا کہ جہاں پر کچھ لوگ کسی مخصوص وجہ کے ذریعے کسی مخصوص کچھ کرنے کے لیے مطلب قرآن خوانی کی محفل کرنے کے لیے میلاد کی محفل کرنے کے لیے کوئی ذکر کرنے کے لیے مخصوص جمع ہوئے ہیں جہاں پر بھی مقصد کے تحت کسی خاص مقصد کے تحت 10 15 20 25 لوگ جہاں جمع ہو کر بیٹھ جائیں
مجلس کہا جاتا ہے کہ بے مجلس. لیکن یہ بھی اٹل حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کے کسی بھی اجتماع کو آج تک مجلس کا نام دیا نہیں گیا. بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں عبادات کے ملت اسلامیہ کے درمیان، مثلا دعا کی محفل ہوتی ہے، واعظ کی محفل ہوتی ہے، قرآن خوانی کی محفل ہوتی ہے، قل خوانی کی محفل ہوتی ہے، میلاد کی محفل ہوتی ہے، مگر کسی بھی محفل کو مجلس نہیں کہا جاتا. حالانکہ عربی لغوی اعتبار سے ہر بیٹھا ہوا اجتماع مجلس کہلاتا ہے. مجلس کا تصور صرف کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیا ان 2.25 مہینوں بعد آپ کے پڑوس سے کوئی آیا ہو اور اس نے کہا جی ہمارے یہاں مجلس ہے، نعتیں پڑھی جائیں گی، آئیے گا. ہمارے یہاں مجلس ہے اور قرآن خوانی ہوگی، آئیے گا. نہیں. حالانکہ ہر بیٹھا ہوا اجتماع مجلس کہلاتا ہے، جہاں بھی لوگ بیٹھ گئے اور جمع ہو گئے اور کوئی ذکر انہوں نے شروع کر دیا. لیکن مجلس کا تصور صرف ہمارے یہاں ملتا ہے، اور وہ بھی قول معصوم کو سامنے رکھتے ہوئے کہ سرکار ختم مرتبت نے جو ہمیں مجلس کا کانسیپٹ دیا، مجلس کا تصور دیا، وہ کیا دیا؟ زینت دو اپنی مجلسوں کو ذکر علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ علی کا ذکر، صرف علی کے ذکر سے زینت نہیں دینی ہے، بلکہ علی کا ذکر عبادت بھی ہے. سرکار فرما رہے علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر خدا کا ذکر ہے، اور خدا کا ذکر عبادت ہے. تو قول معصوم کو سامنے رکھتے ہوئے عزیزان محترم، ہم اپنی مجلسوں میں، اپنے محفلوں میں ذکر مولا کائنات بھی کرتے ہیں، ذکر اہل بیت بھی کرتے ہیں. اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ذکر نہ صرف مجلسوں کی رونق ہے بلکہ یہ ذکر عبادت بھی ہے. اور 2.25 مہینے خاص طور پر یہ جو مجلس ہے، یہ جو ممبر ہے، اس پر اہل بیت ہی کا ذکر جچتا بھی ہے، سجتا بھی ہے، زیب بھی دیتا ہے، شایان شان بھی ہے. میرے بابا علامہ صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ جس میں ذکر علی فکر کربلا ہی نہ ہو، وہ جس میں ذکر علی فکر کربلا ہی نہ ہو، بتاؤ اہل ادب پھر وہ ذاکری کیا ہے؟ ذاکری تو ہے ہی وہی کہ جس میں ذکر علی بیان کیا جائے اور فکر کربلا بیان کی جائے. درود بھیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے درود بھیج دیں گے. علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. راتوں دن ہم یہ حضور اکرم کی حدیث سنتے ہیں تمام ذاکرین سے، بچے کو یاد ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں اور مقامات ہیں کہ لوگ، بچے جو ہیں وہ ہمارے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم کیسے تعین کریں کہ حق کا راستہ کون سا ہے اور باطل کا راستہ کون سا ہے، ہم حق کو کیسے تلاش کریں. تو اس کو بھی سرکار ختم مرتبت نے بہت آسان کر دیا، اور آسان کرتے ہوئے اپنے اصحاب سے فرمایا، اے ابو ذر، اے عمار، اے سلمان، جان لو کہ اگر میرے تمام صحابہ، تمام اصحاب ایک وادی کی طرف جا رہے ہوں اور میرا علی تنہا اکیلا دوسری وادی کی طرف جا رہا ہو، سارے اصحاب ایک سمت میں جا رہے ہوں اور علی اکیلے دوسری طرف، اکیلے تنہا جا رہے ہو ایک دوسری سمت میں، تو تم بغیر سوچے سمجھے میرے علی کے پیچھے چلنا شروع کر دینا. اس لیے کہ اللہ حق کو ادھر موڑ دیتا ہے جہاں جہاں میرا علی موڑتا ہے. نعرہ حیدری، حیدری، خوشنودی امام زمانہ، بلند تر صلوات. تو اللہ حق کو وہاں موڑ دیتا ہے جہاں جہاں میرے مولا مشکل کشا مڑتے ہیں. تو بہت آسان کر دیا نا سرکار نے یہ کہہ کر کہ بھائی جہاں، اب ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کنفیوز بھی نہیں ہونا ہے کہ کہاں جائیں، ہم کس راستے کا انتخاب کریں، بس جہاں جہاں مولا علی ہے وہاں حق ہے. علی اگر جنگوں میں تو جنگ حق، اگر علی نماز میں تو نماز حق، زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ حق. جو بھی عمل علی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مسجد میں
ہے, محراب میں ہے, منبر پر ہے, بزم میں ہے, رزم میں ہے, جہاں جہاں میرا علی ہے وہاں وہاں حق ہے. جبھی تو میرے بابا صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ رزم بزم کی باتیں ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہاں نعت نبی پڑھیے, کہاں نعت علی پڑھیے, کہاں نعت صلی اللہ محمد کی باتیں ہیں. تو میرا مولا علی ہم خوش نصیب ہیں. اب یہ عزیزان محترم ہم دعا کرنی چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالی ہمیں حق کی معرفت عطا کرے, اس لیے کہ ہر انسان کو حق کی معرفت نہیں ہے. ہم میں سے بھی بہت سارے ایسے ہیں جنہیں مولا علی کی اہل بیت کی معرفت اتنی نہیں ہے جتنی ہمیں ہونی چاہیے. دوسروں سے ہم کیا کہیں, ہمارے اپنے درمیان بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں. تو یہ بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو معرفت اہل بیت نہیں رکھتے, یا معرفت ولایت علی نہیں رکھتے, یا حق کی معرفت نہیں رکھتے. اور یہ خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ بعض لوگ صرف مسلمانی ہندو ہیں, وہ سکھ ہیں, عیسائی ہیں, لیکن وہ حق کی معرفت کو پا گئے, انہوں نے حق کو جان لیا. اس لیے کہ مولا علی جو ہے وہ صرف آپ کے یا ہمارے نہیں ہے, علی سب کا ہے. حسین آپ کا یا ہمارا نہیں ہے, میرا مولا سب کا ہے, بلا تفریق رنگ و نسل کے اور مذہب و ملت کے. مولا کائنات بھی سب کے ہیں اور مولا حسین علیہ السلام بھی سب کے. یہی وجہ ہے کہ جب یہ مجلسیں ہوتی ہیں تو یہ مجلس واحد کو دربار ہے عزیزان محترم, کہ جہاں پر ہر رنگ و نسل کا انسان آ کر بیٹھ سکتا ہے, بلا تفریق مذہب و ملت کے. ہندو بھی ہے, اگر وہ آپ کے برابر میں بھی آ کے بیٹھ رہا ہے, صاحب خانہ کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا کے باہر بھیج دیں گے, نہیں تم باہر جاؤ, یہاں نہیں بیٹھو. ہندو مسجد میں نہیں آ سکتا, لیکن اس فرش اعضا پر ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب آ سکتے ہیں. تو یہ خوش نصیبی اللہ جسے چاہے معرفت عطا کر دے حق کی. اور یہ حق کی معرفت وہ ہے عزیزان محترم, جناب سلمان و ابو ذر جتنے بھی اصحاب ہیں اپنے بچوں کو بھی تلقین کیا کرتے تھے, اور خود بھی کہ جہاں مجمع جمع ہوتا وہاں حق کی تبلیغ کرنے لگتے. جناب ابو ذر غفاری کا تو یہ معمول تھا عزیزان محترم, جہاں مجمع دیکھتے تھے وہ دیکھتے ہی نہیں تھے آگے پیچھے حالات کتنے سنگین ہیں, کتنے خطرناک حالات ہیں, کیا ہے, بس جہاں مجمع دیکھا بازار میں بھی نکلے کہتے ہیں لوگوں سنو. اب سارے لوگ ظاہر ہے رسول کے صحابی, اور وہ صحابی جس کے لیے رسول فرما رہے ہیں کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا اور زمین نے فرش نہیں بچھایا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر, اتنے سچے ترین صحابی. تو جب وہ گاڑتے تھے تو سارا مجمع آ جاتا تھا, تو پھر کیا کہتے تھے, کہتے ہیں لوگوں سن لو, میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے اور ان کانوں سے سنا ہے کہ رسول نے میدان غدیر خم میں علی کو دونوں ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, علی جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا. تو حق کی تبلیغ کیا کرتے علی کو, علی حق ہے, جانتے تھے کہ علی حق ہے, اس لیے ہمیشہ مولا علی کے پیچھے پیچھے چلے. اور ہمیشہ اپنے بیٹے کو بھی, ذر نام تھا ان کے بیٹے کا, ابو ذر کا جو اصل نام تھا وہ ہے جندب بن جنادہ, لیکن ابو ذر سے مشہور ہوئے آپ. تو اپنے بیٹے کو بھی یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا دیکھو زندگی میں کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا حق سے, جہاں حق ہو بس تم وہیں پر کھڑے ہوئے نظر آنا, حالات و واقعات کی پرواہ مت کرنا. تو عزیزان محترم یہ خوش نصیبی ہے کہ بعض لوگ ہندو گھرانوں میں پیدا ہو کر بھی حق کی معرفت حاصل کر گئے, اور یہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی کہ بعض مسلمان ہو کر بھی حق کی معرفت کو نہ پا سکے. حالانکہ سرکار کی واضح احادیث موجود ہیں کہ اگر حق کی معرفت اللہ نے عطا کی تو حشرات الارض کو بھی عطا کی. جو زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے ہیں نا, یہ چونٹیاں, یہ کیڑے مکوڑے, ان کو بھی حق کی معرفت ہے, پرندوں کو بھی حق کی معرفت ہے, جنات کو بھی حق کی معرفت ہے. یہ ہم انسان ہی بد نصیب ہیں کہ ہم بحث کر رہے ہوتے ہیں. چونٹیوں کی اگر بات آئی تو ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتاتی چلوں کہ حق کی معرفت اور ولایت علی اور عشق علی کی معرفت اللہ نے کیسے عطا کی ہے. جانوروں کو بھی, حشرات الارض کو بھی, چرند پرند کو بھی, جنات کو بھی, سب کو, پوری کائنات کو عطا کی. اب یہ خوش نصیبی ہے. مولا علی اور جناب سلمان فارسی جا رہے تھے ایک وادی میں سے, تو جناب سلمان فارسی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے ہزاروں کی تعداد اس وادی میں چونٹیوں کی تھی, مطلب قطار در قطار چونٹیاں جو ہیں اس وادی میں لاکھوں کی تعداد میں قطاریں بنائے ہوئے چل رہی تھی. سلمان فارسی رک گئے, رک کر مولا کائنات سے کہنے لگے مولا سبحان ہے وہ ذات کہ جس نے اس ننھی سی مخلوق کو پیدا کیا, اور وہ رب یہ جانتا ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہے. اس وقت جو یہاں اتنی ساری چونٹیاں اللہ جانتا ہے. مولا مسکرائے, کہا سلمان
ابھی تو تم نے اللہ کی مکمل معرفت حاصل ہی نہیں کی. تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ رب جانتا ہے کہ اس کی تعداد, یہ تو میں بھی جانتا ہوں. اس رب کا بندہ ہوں میں, وہ میرا معبود ہے, میں عبد ہوں. عبد ہو کر یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ ان چونٹیوں کی تعداد کتنی ہے, اور نہ صرف یہ جانتا ہوں کہ تعداد کتنی ہے, بلکہ یہ بھی جانتا ہوں کہ ان میں سے نر کتنے ہیں اور مادہ کتنے ہیں. تو مولا کے لبوں سے یہ جملے نکلے کہ چونٹیاں 2 قطاروں میں تقسیم ہو گئیں, نر الگ ہو گئے, مادائیں الگ ہو گئیں. معرفت ادا کی ہے. اور قرآن میں تو واقعہ موجود ہے ذات محترم کی, جب یہ چونٹیوں کا سردار, جب جناب سلیمان پیغمبر کا تخت جب فضا میں پرواز کرتا تھا, تو چونٹیوں کے سردار نے کیا کہا تھا, چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں چلے جاؤ, سلمان کا لشکر آ رہا ہے, تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے گا. جب ان کا لشکر آ رہا تھا, اور یہی چونٹیوں کا سردار تاریخ بتا رہی ہے کہ جب مولا علی اس وادی سے گزرے تو چونٹیوں کے سردار نے آواز دی ہے, چونٹیوں اپنے اپنے بلوں سے باہر نکل آؤ, کہ آج وہ یہاں سے گزر رہا ہے علی, کہ جس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہو جائے, اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. مولا سلامت رکھے. تو اللہ چاہے تو جسے معرفت عطا کر دے. اسی طرح سے اگر میں آپ کو واقعات سناتی چلوں, اتنے سارے واقعات ہیں کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے. اذان محترم, دعا کیا کیجیے, اس پر سے دعا کر کے اٹھیں گے ہم, اور میرا یہ یقین ہے کہ ہم سب معرفت مولا کائنات پر, معرفت اہل بیت پر ہیں, لیکن دعا یہ کرنی ہمارے اور زینے بڑھتے چلے جائیں, ہم لوگ اور بلندیوں پر چلے جائیں, اس لیے کہ رسول کے اصحاب بھی وہ ہیں. جناب سلمان فارسی آخری 10ویں درجے پر ہے معرفت اور ایمان کے, سب سے بڑے صحابی. اس کے بعد ہیں ابو ذر, پھر ہیں عمار یاسر, اور پھر یہ لائن سے کہ کوئی 90 درجے پر, کوئی 10ویں درجے پر, کوئی 8ویں درجے پر, کوئی 7ویں, اور ایک ایک اسٹیپ سے پوری آپ کے عقیدے کا پورا فرق پتہ چل جاتا ہے. ایک اسٹیپ بھی اگر کم ہوتا ہے نا, جو 90 درجے پر ہے نا صحابی, تو وہ 10ویں درجے والے کی معرفت کو اور اس کے دل میں جو اہل بیت کے فضائل کی انتہا معلوم نہیں کر سکتا. تو دعا کیا کیجیے کہ مسجد نبوی چھلک رہی ہے. ہمارا علی تو وہ ہے کہ جو امام انس والجنہ بھی, کائنات کا مشکل کشا بھی ہے, کائنات کا مولا ہے مولا. تو مسجد چھلک رہی تھی کہ 2 اصحاب دوڑتے ہوئے آئے, سرکار بیٹھے ہوئے تھے اور خطبہ فرما رہے تھے. آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, بہت برے حالات ہیں, باہر کے باہر ایک دیو جو ہے وہ مدینے میں داخل ہوا ہے, ایک دیو, اور بہت طویل قامت ہے اور سرخ اس کی آنکھیں ہیں. اذان محترم بتا رہا ہے, اور لمبی لمبی اس کے بال ہیں, اور بہت خطرناک اس کی شکل ہے, شکل پہ زخم بھی لگا ہوا ہے, اور جہاں سے گزر رہا ہے سب لوگ دکانیں چھوڑ کر بھاگ. ظاہر ہے دیو کو دیکھ کے کون رکے گا, ہے نا بھائی, کوئی دیو کوئی جن آ جائے. تو یا رسول اللہ, سنا ہے کہ وہ مسجد نبوی کی طرف آ رہا ہے, اور اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس طرح سے. اذان محترم سرکار ختم مرتبت بیٹھے ہوئے تھے, سرکار مسکرائے اور سارے اصحاب میں بھگدڑ سی مچ گئی. سب کھڑے ہو گئے, گھبرا گئے بھائی کہ دیو آ رہا ہے, وہ بھی مسجد کے اندر آئے گا, وہ اب کیا ہوگا. اب کچھ نہیں چاہا باہر بھاگے, مسجد سے باہر نکل جائیں. سرکار نے بیٹھے بیٹھے فرمایا باہر کہاں جا رہے ہو, سامنے آ گیا تو ٹکرا کے بے ہوش ہو جاؤ گے, یہی تو آ رہا ہے وہ, آ جاؤ اندر آ جاؤ, اور پریشان نہ ہو, تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا, ہم سے ملنے آ رہا ہے, ہم ان کے ماننے والے ہیں. سرکار ختم مرتبت کہتے ہیں فضائل مرتضوی میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, تمام جید علماء نے اس واقعے کو پڑھا, مستند ترین واقعہ. اذان محترم کہتے ہیں سرکار کے واپس تم لوگ اندر آؤ, آرام سے اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاؤ, وہ دیو ہم سے ملنے آ رہا ہے. بس سب لوگوں کی سانسیں رکی ہوئی تھی, رنگ زرد ہو گئے تھے, بدن ٹھنڈے ہو گئے تھے, آنکھیں ابل کر باہر آ گئی تھی. سکتے کی ایک کیفیت میں سارے اصحاب سمٹ کر بیٹھ گئے. اب وہ دیو داخل ہوا مسجد نبوی. اب جس نے بھی دیکھا اس کا تو وہیں دم نکل گیا, وہ اتنا خطرناک, اور وہ چلتا ہوا آیا, اور آتے ہی ساتھ سرکار ختم مرتبت کے قدموں میں گر کر اس نے سلام کیا. سرکار ختم مرتبت کے قدموں میں وہ گرا, ہاتھ اس کے بندھے ہوئے تھے, تو اس نے سر کو رکھا زمین پر,
اور کہتا ہے کہ اے دانائے سبل، اے مولائے کل، اے ختم الرسول، اے یاسین، اے طہا، اے مزمل، اے مدثر، اے قدیر، اے بشیر، اے حسن اول، اے عشق اول، اے خلق اول، اے عدد اول، اے تعبیر اول، اے تنویر اول، اے تصویر اول، اے گنتی کے پہلے عدد، اے وجہ تخلیق کائنات نبی، اے تمام انبیاء کے سردار، میری مدد کر دو۔ سرکار نے فرمایا کیا مدد چاہیے ہم سے؟ کہنے لگا صدیاں گزر گئی تیرے انتظار میں بیٹھا تھا، میری مدد کر دے۔ سرکار نے کہا کیا ہوا؟ بتا تو صحیح ہوا کیا؟ اب اس نے جن نے اپنا واقعہ سنانا شروع کیا، ہوا کیا اس کے دیو نے؟ کہتے ہیں سرکار جناب آدم کی خلقت سے بھی 30,000 برس پہلے میں دنیا میں آیا، جنات پہلے آ چکے تھے، میں دنیا میں آیا اور میرا مزاج ایسا تھا، اتنا میں غصے والا تھا اور اتنا میں سب سے اپنی قوم کے جو جنات ہیں ان سے نفرت کرتا تھا کہ جو بھی میرے سامنے سے گزر جاتا تھا تو میں اس کو زخمی کر دیتا تھا، یا میں اس کا ہاتھ پاؤں توڑ دیتا تھا، یا بلا وجہ میں اس سے جھگڑ جاتا تھا، لڑنے لگتا تھا، اس کو مار دیتا تھا، اور میں کسی کو بھی، سب لوگ مجھ سے خوف زدہ ہوتے تھے اور میری یہ عادت تھی۔ بس مجھے اچھا لگتا تھا جب میں جو بھی میرے سامنے سے گزر جائے میرے قبیلے کا جن، تو میں اس کو چھوڑتا نہیں تھا، بلا وجہ کی دشمنی سمجھ لے۔ کہتا ہے کہ ایک دن، اور میری دہشت یہ تھی جنات پر کہ سب لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، اب سارے اصحاب سن رہے ہیں ایسے ہی جیسے آپ سن رہے ہیں، لیکن جب مولا علی کا ذکر آئے گا تو پھر ایسے نہیں بیٹھنا ہوگا، اس لیے کہ رسول نے تو فرمایا جب میرے علی کا ذکر آتا ہے تو مجمع پیمانہ بن کر چھلک جاتا ہے، اور جو مومن ہوتے ہیں وہ تو ویسے ہی چھلک جاتے ہیں علی کے نام پر، ان کے چہروں کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے مومن ہے کہ منافق ہے۔ تو اذان محترم کہتا ہے وہ جن، کہتا ہے ایک دن، اس کے ہی میرا معمول تھا، میں سب کو مارتا تھا، کسی کو میں کی ہاتھ توڑ دیتا، کسی کی ٹانگ توڑ دیتا، کسی کو تھپڑ مار دیتا، کسی کو زخمی، کسی کو ویسے ہی مار دیتا گلا دبا۔ ایک دن ایک نوجوان میرے سامنے سے گزرا، اور جب وہ گزرا تو اس کا چہرہ اتنا حسین تھا، اتنا خوبصورت کہ 14ویں رات کے چاند کے مانند اس کا چہرہ چمک رہا تھا، نور کی شعائیں اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی، اور میں اس کے حسن کو دیکھ کر جل کے راکھ ہو گیا۔ میں نے اپنے آپ کو دیکھا، پھر میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، اس کا حسن ایسا تھا کہ میں جل کر راکھ ہو گیا، اور میرے دل میں حسد کی آگ ایسی بھڑکی کہ میں گیا اور میں نے وہی اپنی جو میری عادت تھی، میں نے چاہا کہ میں اس کو تھپڑ ماروں اور اس کا یہ جو چہرہ ہے نا زخمی کر دوں، اتنا خوبصورت جو اس کا چہرہ ہے اس کو میں زخمی کر دوں، زخم ڈال دوں، میں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کروں۔ کہتا ہے جیسے ہی میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا مارنے کے لیے، اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اس کے رخسار پہ جاتا، اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر دوسرا تماچا مجھے مارا۔ اس تماچے کی شدت یہ تھی کہ میں بے ہوش ہو گیا، بے ہوش ہو گیا، کچھ ہوش تھا مجھے، میں گرا ہوں۔ اب سوچ لیں کون ہوگا جس کے تماچے کی شدت سے جنات بے ہوش ہو جائے، جس کے تماچے، جس کے ہاتھ کی شدت سے دیو بے ہوش ہو گئی ہے، دونوں تماچے کی شدت یہ تھی، اس نے مجھے تھپڑ مارا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ ایسا تھپڑ تھا نا میں نے زندگی میں نہیں کھایا، اور میں اتنا طاقتور دیو میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک کھجور کا پنٹھا لیا، میرے دونوں ہاتھ اس نے یہاں سے باندھ دیے، یہ اس نے مجھے سزا دی، اور دیکھ کر وہ چلا گیا، میرا رخسار پھٹ گیا۔ آج تک اس میں سے خون اور پیپ بہتا رہتا ہے، یہ صحیح نہیں ہوتا میرے رخسار کا، گال کا زخم۔ کہتے ہیں اب میرے سارے جن، اور وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا وہ نوجوان، اسی کی میں دیکھ رہا تھا، میں نیند بے ہوشی کی کیفیت میں تھا اور وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں اب میرے قبیلے کے جنات آئے سارے اور وہ مجھے اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد ہر جن نے یہ کوشش کر لی کہ اس میرے ہاتھوں کو کھولیں، چھریاں آ گئی، چاقو آ گئے، جو کچھ بھی ہوگا اس وقت ان کے پاس سب کچھ آ گیا ان جنات کے پاس۔ اس کھجور کے پنٹھے کو کاٹنے کی کوششیں مسلسل ہوتی رہی۔ کہتا ہے نہ کھجور کا پنٹھا کٹا نہ کھلا، سارے جنات نے زور لگا لیا۔ یہ جو کھجور کا پنٹھا کتنا باریک سا ہوتا ہے نا، جیسے ایک چھوٹی سی ریبن ہوتی ہے، جب آپ توڑتے ہیں تو باریک سی ریبن کی طرح سے
ہاتھ بن گئے، لیکن اتنا ایسی گرہ تھی کہ وہ کھل نہیں رہی تھی. کہتے ہیں سرکار دن گزرتے گئے، سب لوگ ناکام ہو گئے، کوئی میرے ہاتھوں کو نہ کھول سکا، اور یہاں تک کہ 30,000 برس گزر گئے اور اللہ نے جناب آدم کو اس دنیا میں بھیجا. جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے، میں نے کہا یہ تو خلیفہ بن کر آئے ہیں، انہیں اللہ نے بنا کے بھیجا ہے، ان کے بعد الگ طاقت ہوگی. میں ان کی خدمت میں گیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ نبی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں، میرے ہاتھ کھول دیجئے، یہ ہاتھ میرے کھجور کے پنٹھے سے بندھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جناب آدم نے پورا زور لگا ڈالا مگر یہ پنٹھا نہ کٹا نہ کھلا. اسی طرح سے رہے میرے یہ دونوں ہاتھ، اور پھر وہ تھک کے خاموش ہو گئے، ان سے نہیں کھلا. کہتے ہیں پھر دن گزرتے چلے گئے، جناب نوح علیہ السلام آ گئے. میں جناب نوح کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے بھی یہی عرض کیا کہ میرا یہ ہاتھ کھول دیں. انہوں نے بھی اپنی نبوت کا پورا زور لگا لیا مگر کھجور کا یہ پنٹھا نہ کٹا نہ کھلا، نہ کٹا نہ کھلا. کہا پھر دن گزرتے چلے گئے اور انبیاء پہ انبیاء آتے چلے گئے. میں ہر نبی کی خدمت میں جاتا تھا اور ہر نبی کوشش کرتا تھا مگر یہ کھجور کا پنٹھا نہ کسی سے کٹتا تھا نہ کھلتا تھا. یہاں تک کہ جناب سلیمان پیغمبر کی حکومت ہو گئی کہ جنات جن کے قبضے میں تھے، ان کے قبضے میں تو جنات بھی تھے نا بھائی، ان کا تخت تو ہوا میں اڑتا تھا اور پرندے سارے سایہ کر کے چلتے تھے اور ان کا تخت ایسے ہی سجتا تھا. دربار تو بڑے بڑے جنات. کہتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا جب جناب سلمان کی حکومت آئی کہ اب ان کے پاس بڑے بڑے جنات ہیں، اب میرے ہاتھ کھل جائیں گے. میں ان کی بزم میں گیا، ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے، اب دیکھیے گا حق کی پہچان کیا ہوتی ہے ظالم محترم، حق کسے کہتے ہیں. اب کہتے ہیں میں ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا کہ میرے ہاتھ کو پوری کہانی سنائی، ساری تفصیل جو سب کو سنا رہا تھا، ایسے ایسے ہوا اور میرے ہاتھ کھول دیے. کہتے ہیں جناب سلمان نے اپنے دو جنات کو اپنے جو بیٹھے ہوئے تھے سارے اشارہ کیا کہ اس کے ہاتھ کھولو. کہتے ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی، جنہوں نے بڑے بڑے طاقتور جنات آ گئے اس کھجور کے پنٹھے کو کاٹنے کے لیے، اس کو توڑنے کے لیے، مگر کسی سے نہیں ہو رہا تھا. یہاں تک کہ جناب سلمان خود کھڑے ہوئے اور انہوں نے آ کر کھجور کے پنٹھے کو کاٹنے یا توڑنے کی کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ گرہ کھل جائے، یہ کٹ جائے، یہ ٹوٹ جائے، میرے ہاتھ کھل جائیں. یہاں تک کہ سب زور لگا رہے تھے کہ اللہ نے وحی نازل کی جناب سلمان پر کہ سلمان بلا وجہ پریشان مت ہو، اس کے ہاتھ جس نے باندھے تھے وہی کھولے گا. پریشان نہ ہو، چھوڑ دے اس کو. کہتے ہیں یا رسول اللہ، اور پھر دن گزرتے گئے اور مجھے ایک آس تھی، مجھے پتہ چل چکا تھا کہ ایک رحمت للعالمین نبی اس دنیا میں آنے والا ہے. سرکار پھر آپ کا زمانہ آ گیا، بس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. سرکار میری مصیبت کو حل کر دے، میری مشکل کو آسان کر دے. آپ تو وجہ تخلیقی کائنات ہیں، آپ تو انبیاء کے سردار ہیں، آپ تو دانا سبول، آپ تو مولا کل، آپ تو ختم الرسول، آپ یاسین و طٰہٰ ہیں. میری مدد فرمائیے. بہت توجہ. سارے اصحاب کے پورا واقعہ اس دیو سے سنا سکتے. رسول مسکرائے اور مسکرا کر رسول نے سامنے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب درود بھیجتے حجاب رب غفور علی، خود بیت المعمور علی، حجتوں کا باپ علی، ساری کائنات کا مددگار علی، وہ بار بار حملہ کرنے والا شہ سوار علی، وہ کاشف الکرب علی، وہ سید العرب علی، وہ سیف المسئول علی، وہ شہید مقبول علی، وہ پیشوائے روز محشر علی، وہ عین اللہ، وہ جنب اللہ، وہ ولی اللہ، وہ اسد اللہ، وہ ولیوں کا ولی، وہ سرکار میرا مولا، وہ ابو تراب، وہ امام متقین عزیزان محترم، وہ علی ابن ابی طالب کی کائنات کی ساری فضیلتیں جس کے دروازے پر آ کر اپنی معراج محسوس کرتی ہے. مولا داخل ہوا، ایک مرتبہ میرے مولا داخل ہوئے. اب عزیزان محترم رسول بار بار پوچھ رہے تھے کون تھا، کچھ پہچانا بھی؟ کون تھا وہ نوجوان؟ کہا بہت حسین
बहुत खूबसूरत था। अब जैसे ही मौला दाखिल हुए और उस देव की नजर अली के चेहरे पर पड़ी, अब देव का रंग पीला हो गया, जर्द और थर-थर कांपने लगा और रसूल की पुश्त के पीछे जाकर कभी छुपा, कभी दाएं जानिब जाता, कभी बाएं जानिब जाता। सरकार ने फरमाया, अरे तुझे क्या हो गया है, यहाँ वहाँ तू क्यों छुप रहा है, क्या हो गया? कहा, सरकार यही तो था, यही तो था। दुरूद भेज दे मोहम्मद, यही तो था। सरकार यही तो था। नौजवान जिसने मेरे हाथ बांध के मुझे तमाचा मारा था, एक मर्तबा तमाम असहाब देख रहे हैं। सरकार खत्म मर्तबत ने मुस्कुरा के कहा, अली मेरी जान, मेरे कुव्वते बाजू, मेरे वसी, वली, मेरी जिंदगी, आ जाओ जी। आ काश के हाथ खोल बेनियाजी का आलम होगा और क्या देखने वालों का आलम होगा। क्या होगा, तसव्वुर करें उस लम्हात को, आप सोचें कि क्या वो कैफियत होगी कि जब वो देव खड़ा हुआ होगा, हाथ बंधे हुए होंगे, असहाब का मजमा होगा, असहाब कहानी सुन चुके होंगे और रसूल ने मौला अली से फरमाया होगा कि अली इसके हाथ खोल दो। बस इधर वो देव आया, कहा डरो मत जाओ, सामने जाओ। एक मर्तबा मौला अली के सामने आया, मौला अली ने ज़ेर लब कुछ पढ़ा और पढ़ के फूंक मारी, उसके हाथ जो वो बांधे हुए थे, जैसे ही अली ने फूंक मारी, टक, अब जो उसके हाथ खुले तो वो आगे बढ़ा। हुजूर ने फरमाया, अभी तो डर के पीछे हट रहा था, अब आगे क्यों बढ़ रहा है? कहा, या रसूल अल्लाह, आज ही तो अली हक की मार्फत हासिल की है मैंने, आज ही तो मुझे पता चला कि हक किसे कहते हैं। मेरे सामने खड़ा है, ये कहकर उस देव ने मौला अली के हाथों का बोसा ले लिया, कदमों में बैठ गया। तो याद रखें कि हक को जरूरत नहीं होती कि वो जबरदस्ती अपने आप को मनवाए, जो हक होता है दुनिया वाले खुद ब खुद उसे मानते हैं। ये अलग बात है कि कोई ज्यादा वो होते हैं ना, जिनकी इज्जत नफ्स मजरूह हो रही होती है, तो कहते हैं हम क्यों माने, दिल में फिर भी मान रहे होते हैं, लेकिन लबों से इकरार नहीं कर रहे होते, दिल में मान रहे होते हैं। यही है, तो यही वजह है कि उलमा ने कहा, और मेरे बाबा अल्लामा साहब के जुमले हैं कि मेरा अली किसी के मानने या न मानने का मोहताज नहीं है। कोई अली को माने, अली तब भी अली है, कोई न माने वो तब भी अली है। आप नहीं मानेंगे तो उसमें अली का तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि सूरज की तरफ अगर आप थूकेंगे तो वो लुआब आपके अपने ही चेहरे पर आकर गिरेगा, मौलाए कायनात के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। याद रखिएगा, मतलब बाबा के जुमले बाबा क्या करते हैं, फर्क ये है कि कोई हर वक्त अली अली कहता है हमारी और आपकी तरह, कोई वक्त पढ़ने पर अली अली कहता है, कोई हमेशा जिंदा रहने के लिए अली अली कहता है, और कोई हलाकतों से बचने के लिए अली अली कहता है। मगर कहते सब है, मानते सब है कि अली है, अली मुश्किल कुशा है, अली हाजत रवा है, जाने बता। तो हक को, अपने आप को, और हक जो होता है ना, उसे कोई मिटा नहीं सकता। क्यों नहीं मिटा सकता? ये दुनिया का असूल है, ये कानून है कि अगर 5 ताकतें ऐसी हैं जो अगर यकजा हो जाएं तो बड़ी से बड़ी शख्सियत को, बड़ी से बड़ी तहरीक को वो ख़त्म कर सकती है। 5 ताकतें। किसी का इमेज आपको ख़राब करना हो ज़माने की नज़र में, किसी को आसमान से ज़मीन पर लाकर पटकना हो, 5 ताकतों को मिला लिया। कौन कौन सी ताकत है? हुकूमत की ताकत, रुपए पैसे की ताकत, मीडिया की ताकत, तहरीर की कलम की ताकत और मिंबर की ताकत। ये तमाम ताकतें जब मिल जाए और किसी की किरदार खुशी करने की कोशिश करे तो बर्बाद हो जाता है। इसलिए कि मिंबरों से उसके खिलाफ बात हो रही होती है, टीवी चलाएंगे उसके खिलाफ बातें हो रही होती है, अखबार उठाएंगे उसके खिलाफ कॉलम लिखे हुए होते हैं, पैसे और दिरहम दीनार दे देंगे, पैसा दे देंगे, किसी के भी इमेज को, ये तमाम ताकतें अगर मिल जाए तो किसी को भी बर्बाद किया जाए, बड़ी से बड़ी तहरीक खत्म हो जाती है अगर 4-5 ताकतें। लेकिन आप देखिए कि मेरे मौला अली का मकाम और फजीलत और मंजिलत क्या है। कि देखिए मेरे बाबा कहा करते थे कि कलम की ताकत अली के खिलाफ, पैसों की ताकत अली के खिलाफ, मेंबरों की ताकत अली के खिलाफ। कौन सी जो हुकूमतें गुजरी है बनो अब्बास और बनो उमैया की, अली के खिलाफ ही तो साथ बातें हो रही थी ना, कि 70,000 मेंबरों से 70 बरस तक अली की किरदार खुशी होती रही।
سب و شتم ہوتا رہا، برا بھلا کہا جاتا رہا، درہم و دینار کی تھیلیاں دیتے تھے اور کہتے تھے ممبر پہ جا کے صرف علی کی برائیاں کرنی، علی کی کردار کشی کرنی ہے اذان محترم۔ تو پھر آپ نے دیکھا کہ ساری طاقتیں علی کے خلاف، قلم علی کے خلاف، کردار علی کے خلاف، سارے پڑھنے والے علی کے خلاف، ممبر علی کے خلاف، حکومت علی کے خلاف، سب کچھ علی کے خلاف۔ مگر کائنات کی اندھی، گونگی اور بہری آنکھوں نے دیکھا کہ بنو امیہ کے پائے الٹ گئے، ان کے تخت لوٹ گئے، ان کے بادشاہ سو گئے اپنے اپنے قبروں کے جہنم میں، مورخ کا قلم ٹوٹ گیا، سب جھوٹی حدیثیں گھڑنے والے مر گئے، مگر میرے علی کا کچھ بگاڑ نہ سکے۔ علی کائنات کے افق پر تازہ تراشے ہوئے جھومر کی طرح یہ اعلان کر رہا ہے کہ علی قلبی علی تھا آج بھی۔ ہر دشمنان اہل بیت علیہ السلام پر لعنت۔ حیدری، حیدری، حسینیت، 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 مولا علی کے قاتلوں پر لعنت، حسین پر لعنت، بنو امیہ پر لعنت، ان کے بچے کچوں پر لعنت، نسلوں پر لعنت، محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ ہمارا سلامت رکھیں اپنے جذبہ ایمانی کو۔ تو یاد رکھیے گا جو حق ہوتا ہے اسے اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی مانے وہ تب بھی حق ہے اور کوئی نہ مانے وہ تب بھی حق ہے اذان محترم، یاد رکھیے گا۔ اور جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ جب حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے تو پتہ ہے کیسے ہوتی ہے؟ اگر ہندو بھی ہے انسان، میں ایک واقعہ سناتی چلوں آپ کو، خوبصورت واقعہ ہے، اسے سنا رہی ہوں۔ بعض بدنصیب مسلمان بھی ایسے ہیں جو مولا کی معرفت نہیں رکھتے، بعض ہندو خوش نصیب بھی ایسے ہیں جو مولا کی معرفت سے کیسے ہیں جو مولا کی معرفت رکھتے ہیں۔ وہاں بھی عزاداری ہوتی ہے، حسین سب کا ہے۔ یہ جو آپ پڑھتے ہیں گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، اس کا کلام نہیں ہے، پتہ ہے آپ کو؟ ہندو کا کلام ہے جس کے بغیر شام غریبہ مکمل نہیں ہے۔ جب تک ٹیلی ویژن اسکرینز پر شام غریبہ کی مجلس کے بعد گھبرائے گی زینب نہ آ جائے، شام غریبہ مکمل نہیں ہوتی۔ ہندو ہے شاعر چھنو لال دلگیر اس کا نام ہے، 10,000 مرثیے لکھے اس نے، پہلے غزلیں لکھا کرتا تھا، لیکن جب علی کی محبت کا نور، حسین کی محبت کا نور اللہ نے اس کے دل میں اتارا، اپنے سارے جو غزلوں کے دیوان کے اس نے دریا میں لے جا کر غرق کر دیے، اور پھر اس نے قسم کھائی، اس قلم کو ہی توڑ دیا جس سے وہ غزلیں لکھتا تھا، اور قسم کھائی کہ اب جب بھی لکھوں گا، جو بھی لکھوں گا اپنے حسین کے لیے، علی کے لیے لکھوں گا، اہل بیت کے لیے لکھوں گا۔ ہندو ہے، اللہ نے مات پر ڈال دی، تو بی بی جسے چاہے اپنے بچے کے ذکر کے لیے چن لے۔ اور جب اس ہندو نے مرثیے لکھنا شروع کیے تو پتہ یہ چلا کہ جیسی معرفت کربلا والوں کی اسے حاصل تھی، ایسی تو ہمیں بھی حاصل نہیں چاہیے۔ جیسے اہل بیت کے مقام کو وہ ہندو سمجھا تھا، ایسے تو شاید ہم لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اور پھر اذان محترم اس نے لکھے 10,000 مرثیے ہیں اس کے چھنو لال دلگیر کے، جس میں 7 جلدیں ہیں جس میں اس کا یہ کلام بی بی کی ایسی نظر کرم ہو گئی، گھبرائے گی زینب بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب۔ کیسا کلام ہے؟ ایسا نہیں لگتا جب اس کو پڑھتے ہیں ہم شام غریبہ میں کہ منظر کشی ایسی اس ہندو نے کی ہے کہ واقعی ایسا ہی ہوا ہوگا کہ پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، ڈھونڈے گا تمہیں دل تو کہاں پائے گی زینب۔ ایک ایک لفظ جو ہے ختم دل کا خون کر دے۔ تو بی بی نے ایک ہندو پر نظر کرم کر دی، اسے معرفت عطا کر دی، تو وہ بلندیوں پر ذرے سے آفتاب بنا دیا۔ عزاداروں، تو یہ سودے جو عشق کے سودے ہیں نا، یہ کسی کو بھی عطا ہو جائے۔ یہ ایک ہندو کا واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ معرفت کی کس منزل پر تھا، جہاں ولایت علی اور جہاں عقیدہ اور حق کو لوگ پہچان لیں تو وہاں یہ معراج ہوا کرتی۔ میرے بابا علامہ صاحب ہندوستان گئے مجلسیں پڑھنے، اور ہندوستان والے ابھی بھی علامہ صاحب کے اس قدر دیوانے کیا 24-25 سال ہو جائیں گے اپنی شہادت کو، لیکن ابھی بھی وہاں سے جو ٹیلی فون کالز آتی ہیں اور جو لوگ بتاتے ہیں کہ وہ لوگ دیوانے ہیں علامہ عرفان حیدر آبادی کی مجلسوں کے، اور ان کی ذاکری کی اور ان کا انداز خطابت کہ بہت سارے بچے جو ہیں ان کو ان کے اسٹائل کو، جو ان کا انداز خطابت تھا اس کو فالو کر رہے ہیں، اس انداز سے پڑھ رہے ہیں، ان کی جگہ وہ تھی۔ تو کہتے ہیں علامہ صاحب بابا نے بتایا کہ میں اشرا جب پڑھ رہا تھا تو میں
اچھا وہاں پہ ہندو بھی آ کے بیٹھتے ہیں, سکھ بھی, یہ دربار ہی وہ ہے کہ سب آ کر یہاں بیٹھ سکتے ہیں بلا تفریق, رنگ و نسل اور مذہب و ملت کے, سنی شیعہ, ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, امیر, غریب, بادشاہ, فقیر, مولا حسین کے دربار میں سب. کہتے ہیں علامہ صاحب کہ میں فضائل مولا کائنات پڑھ رہا تھا اور مجمع چھلک رہا تھا. انڈیا کا جو مجمع ہے, میں بامبے اپنے بابا کے ساتھ گئی تھی جب اشرف بابا نے پڑھا. انڈیا کا جو ہندوستان کا مجمع ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. کیا بہترین ذوق سماعت ہے ان لوگوں کا کہ ایک ایک لفظ میں پورے پورے مجمع کے ہاتھ یوں اٹھے ہوتے تھے, بس سے چلتا تھا, کھڑے ہو کے دانتے. تو یہ حق ہوتا ہے اہل بیت کے ذکر کو سننے اور مصائب پہ ایسے ٹکرے مار مار کے بے ہوش ہو کے گر رہے ہوتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کس طرح سے پرسہ دے رہے ہیں. سب روتے ہیں لیکن ان کا ذوق سماعت ہی الگ ہے وہاں کے لوگوں کا, جو میں نے دیکھا. باقی اللہ یہاں بھی ہے ماشاءاللہ, لیکن باہر جسے اللہ معرفت عطا کر دے, جس کے دل میں عشق ڈال دے, تو وہ تو اس کو مسائل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بعض تو ایسے ہوتے مولا حسین کا نام لیا اور وہ سر و سینہ پیٹنے لگے, اور بعض ایسے ہوتے ہیں پورے مسائل بھی پڑھ دو تو وہ صرف آپ کو دیکھتے ہی رہیں گے. ارے بھائی اخلاقاً ہی نظریں جھکا لو, جناب سیدہ ہی سے شرمندہ ہو جاؤ کہ بی بی اپنا رومال لے کر ہر ایک کی آنکھ کے آگے آتی ہے. مولا فرماتے ہیں چھٹے امام, رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لیا کرو. پتھر ہے وہ دل اور وہ آنکھ جس میں حسین کے نام کا آنسو. یہ تو آداب ہے. اگر رونا نہیں بھی آ رہا, عام بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی گھر جاتے ہیں ہم, گھر والے رو رہے ہوتے ہیں, ہم میں وہ شدت نہیں ہوتی, تو اخلاقاً احتراماً اپنے نظروں کو جھکا لیتے ہیں, رونے جیسی شکل ہی بنا لیتے ہیں, سر کو ہی جھکا لیتے ہیں. لیکن میں نے مجلس پڑھتے بہت دفعہ ایسے مجموعوں میں ایسے چہرے بھی دیکھے کہ میری نظر اگر پڑ گئی تو وہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں, رونا تو دور کی بات. ارے مجھے کیا دیکھو گے جناب سیدہ, تمہیں دیکھ رہی ہوتی اور کہتی ہے میرا تو گھر اجڑ گیا, اس کی آنکھ میں ایک آنسو نہ آیا, میرے بچے کے نام کا. میں مصائب نہیں پڑھ رہی, میں فضائل کی منزلوں میں ہوں, لیکن میں معرفت, محبت, عشق کے جذبے بتا رہی ہوں آپ کو. ہمیں رونے کے لیے مانگا تھا حضرتاروں بی بی نے, انہوں نے دعا یہ کی تھی جب مولا حسین ان کے آغوش میں آئے, جب خبر آئی کہ تمہارا یہ بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا جائے گا, تو روایت کیا ہے, سرکار نے جب رونا شروع کیا کہا فاطمہ زہرا, پلٹ کے بیوی نے فوراً کہا تھا میرے بچے کو روئے گا کون, کہا میں ہوں گی موجود, کہا نہیں, آپ ہوں گے, کہا نہیں, کہا علی ہوں گے, کہا نہیں, کہا حسن ہوں گے, کہا نہیں. لڑک کے ماں نے کہا تھا میرے حسین کو کون روئے گا. رونے کا بڑا ارمان تھا, تو دعا میں ہمیں مانگا ہے, ہم رونے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. پھر کہا تھا حضور نے ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جس کے جوان تیرے جوانوں کا, جس کے بچے تیرے بچوں کا, جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے, وہ تیرے حسین کے نام پہ اپنے آپ کو فنا کر دیں گے. وہ قوم ہم لوگ ہیں عزیزانوں. تو بس نتیجہ آپ کی خدمت میں, فضائل کی منزلوں میں مصائب آ جاتے ہیں, تو کہتے ہیں مقبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں. جب فضائل کے درمیان اگر آپ سے آنسو آ جائیں تو کہتے ہیں دعا مانگ لیا کرو, قبول ہو جاتی ہے. وہ مجلس اس وقت مقبولیت کی ایک منزل پر ہوتی ہے. تو علامہ صاحب پڑھ رہے تھے, ہندو بیٹھا ہوا تھا, ایک سادھو تھا, اس نے اورنج کلر کا جو ان کا لباس ہوتا ہے نا, سادھو جو ہندو ہوتے ہیں, اس نے پہنا ہوا تھا, گلے میں مالا وغیرہ ڈال کے جھوم رہا تھا علی کے فضائل پر. مجمع جھوم رہا تھا, پیمانہ بن کے چھلک رہا تھا مجمع علی مولا کے فضائل پر. کہتے میرے بابا کہتے میں نے شعر پڑھا کہ لوہے محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں, لوہے محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں, ہاں ولی ابن ولی کہتے ہیں, اور اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو, فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں, فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں. کہتے جب میں نے شعر پڑھا مجمع تو کھڑا ہو گیا, خوب نعرے لگے بابا سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ایک ہندو اٹھ کر, وہ سادھو جو بیٹھا تھا میرے سامنے کھڑا ہو گیا. اب معرفت دیکھیے گا, اس ہندو کی معرفت بتا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے علامہ صاحب آپ کے پاکستان میں ہوگا یہ بہت بڑا شعر, مگر اگر عرض ہو آپ کی اجازت ہو تو میں بھی ایک شعر پیش کروں, حالانکہ میں ہندو ہوں. ایک شعر مولا علی کی بارگاہ میں. بابا نے کہا ہاں تم بھی پیش کرو. کہتا ہے علامہ صاحب آپ نے اب یہ شعر میں پڑھا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی فکر کی آخری منزل میں سما جاتے ہیں. فکر کی جگہ سوچ کو آپ ہم جیسے انسانوں کی, اس نے سوال کیا کہ کیا علی ہم جیسے انسانوں کی جو سوچ کی آخری منزل ہے علی اس میں سما جاتے ہیں کیا, ہماری فکر میں آ جاتے ہیں. جہاں سے علی فکر میں سما جائے وہاں سے علی محدود ہو گیا, ہندو کہہ رہا ہے. اور جب علی محدود ہو جائے جہاں سے, وہاں سے میرے عقیدے میں علی نہیں رہتا.
اسی کے علی کا تو کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، علی کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، علی کی بلندیوں کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا، علی تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، علی کو کوئی نہیں سوائے خدا۔ آپ ہی کیا کہا جاتا ہے نا علامہ صاحب کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علی تجھے کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا سوائے میرے اور خدا کے، تو خدا کے اور رسول کے علی کو کون سمجھ سکتا ہے؟ آپ نے کہا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، اس کا مطلب کہ علی فکر کی آخری منزل میں آ گیا، اور جہاں علی آ کے سما گیا وہاں سے علی علی نہیں رہتا۔ میرا عقیدہ یہ نہیں ہے، اب میرا جو عقیدہ ہے بیان کروں۔ بابا نے کہا بے شک بیٹا بیان کرو۔ اب اس ہندو نے شعر سنایا، اب آپ دیکھیے گا وہ معرفت کی کس زینے پر تھا، شعر ذرا مشکل ہے لیکن سمجھنا ہے آپ۔ بابا کا شعر سے دوہرا رہی ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے اس ہندو کے شعر کا جو اثر ہے وہ آپ کو پتہ چلے۔ علامہ صاحب نے کیا شعر پڑھا تھا؟ لوہے محفوظ پہ ایک نقش جلی کہتے ہیں، ہاں ولی ابن ولی کہتے ہیں، اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ ہندو نے کہا کہ علامہ صاحب میرا عقیدہ یہ ہے کہ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں، اور ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں، اور فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو حر کہتے ہیں۔ آخری منزل کو تو حور کہتے ہیں۔ تو اذان مطلب معرفت اگر حاصل کرنی اللہ کسی کو عطا کرے تو پھر وہ ہندو ہو یا سکھ ہو اسے بھی معرفت اہل بیت کی عطا کرے، اس دین پر پہنچا دیتا ہے۔ تو ہمیشہ معرفت اہل بیت کی دعا مانگا کیا کیجیے، اور یاد رکھیے کہ جو حق ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہمیں محبت کرنی چاہیے، وہ کس طرح سے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم اپنے مولا کے ماننے والے کم ہے تعداد میں، مگر زمانہ ہمارا دشمن ہے، مگر اپنے مولا کے سائے میں ہیں، بیوی کی چادر کی حصار میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ ہم مجلس بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، بلا خوف، بغیر خوف کے، جھجک کے کیا کر رہے ہیں؟ سرکار ولی سقائے میں آل محمد امام زمانہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنی نظر طرف اوپر سے ہٹا لیں تو تم زمانے کے سیلاب میں ایسے بہ جاؤ جیسے سوکھے تل کے پانی میں، اتنا دشمن ہے تمہارا زمانہ۔ اس قائم آل محمد نے اپنی نظروں کے حصار میں ہمیں لے رکھا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں اپنی حفاظت میں ہمیں رکھا ہوا ہے، کسی بھی چپے پہ کہیں پر بھی ہم سرکار ولی اصل کے حفظ و امان میں حفاظت میں مولا عباس کے علم کے سائے میں، بیوی کی چادر کے سائے میں رہتے ہیں، ورنہ دشمن تو زمانہ ایسا ہے تب کے مٹ چکے ہوتے ہیں، ہمارا نام نشان بھی نہ ملتا۔ لیکن مولا آپ کی نظر کرم اگر تو ہم اس حق کے ماننے والے سب دیا میں نے اپنے موضوع کو حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ ولی کربلا بھی حق باطل ہی کی جنگ۔ میرے مولا نے ہم کو کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ حسین اپنے 72 کو لے کے حق کی منزل پر ڈٹے رہے، لاکھوں کے لشکر کے سامنے مولا کھڑے ہوئے۔ وہ بات نہیں تھی یہاں حق تھا، لیکن جو حق کے ساتھ جو حق ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے اس سے زیادہ بہادر اور طاقتور کوئی ہو بھی نہیں سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ہمیشہ اپنے مولا کے ساتھ رہیے، ان سے عشق کیجیے، عشق کی منزلوں پر چاہیے آپ کے اور زینے طے کرتے چلے جائیں۔ ہر سوال سے واقعات میں مسائل سے ہو جاؤں گی عزیزانہ امام کہ ایک عورت تھی مومنہ تھی، مولا علی سے بہت محبت، ہم
سب کو بھی بہت محبت ہے اپنے مولا سے، لیکن بعض بھائی ہوتا ہے بعض مومنات کے اپنے گھروں میں ہم محبت بھی کر رہے ہیں لیکن ہماری فیملی اپنی نہیں کرتی. بہت خواتین کہتی ہیں ہمارے شوہر کی نہیں عزاداری سے دلچسپی ہے، محبت میں نہیں ہے، لیکن میں کس طرح کر کے مجلس کرتی ہوں اور میں اپنے بچوں کی تربیت سے ہمارے سے کر رہی ہوں. پوری جنگیں لوگوں کو لڑنی پڑ گئی کہ بالکل ایسی مثال لے لیں جیسے فرعون کے گھر میں آسیہ رہ رہے. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو بہت سخت بھی ہیں اس معاملے میں، لیکن خواتین کیا جو ہے اس عزاداری کے درس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. السلام علیکم کہ ہر ماں نے تو اپنے بچے کو ہر ماں کو عزادار بنائے، چاہے ڈاکٹر بنائے چاہے انجینئر بنائے، دنیاوی تعلیم حاصل کروائیں، لیکن اگر ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، وکیل بن گیا، کچھ بھی بن گیا، عزادار نہ بنا تو بیکار ہے. اس لیے اپنے بچوں کی جب آپ تربیت کریں ان کو کربلا، ان کو غدیر، ان کو صدق بول کے پلا دیں. بچپن سے ان کی روح اتنی مضبوط ہو جائے عزاداری کے حوالے سے کہ پھر وہ کوئی سمجھوتا نہ کرے عزاداری کا. ایک عزادار بچہ بنا کے دنیا کے کسی کونے میں بھی چھوڑ دے، چاہے امریکہ چلا جائے چاہے انگلینڈ چلا جائے، جہاں جائے گا وہ عزاداری کو قائم کرے گا، پڑھائے گا کہ جب آپ مر بھی جائیں گے ہم لوگ تو وہ بچہ جب فرش زیادہ بچھائے گا تو کہے گا میرے ماں باپ ایسے بچھاتے تھے، اب ان عزاداری کو مجھے اور 4 چاند لگانے. تو سوچیں کہ پھر آپ کا مرتبہ وہاں کیا ہوگا. بچوں کی تربیت اور مولا فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو چھٹے امام نے خاص طور پر یہ میسج سب کو دے رہی ہوں، چھٹے امام نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو صدق اور غدیر گھول کے پلا دو. کیا مطلب اتنا بتاؤ غدیر کے بارے میں اور صدق کے بارے میں کہ بچے اتھارٹی ہو جائیں. مولا نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو ہماری احادیث اتنی یاد کراؤ، اتنا ہمارے بارے میں بتاؤ کہ تمہارا بچہ زمانے کی بری ہوا میں بگڑ نہ سکے. وہ کرپشن میں کبھی نہیں پڑے گا جو بچہ اہل بیت سے پڑھے. زمانے میں ظاہر ہے بری صحبتیں بھی ہوتی ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بچے کبھی بھی نہیں بگڑ سکتے دنیا میں رہ کے کہ جو اہل بیت سے قریب ہوتے ہیں، جن کی مائیں میں ڈوریوں میں کربلا سنا دیتی ہیں. تو اپنے بچوں کو یہاں میں دیکھ رہی ہوں بہت سی مجلسوں میں دیکھا جب ہم چھوٹے تھے تو بچے آگے بیٹھ رہے تھے، ہم خود بھی بیٹھتے تھے. بڑے بچے ہمیں رباعیاں یاد کرائی جاتی تھی، ممبر پہ بیٹھنا جانے سے پہلے اور رباعی پڑھنی ہے. آج بچے غائب ہوتے ہیں، بچے آئی پیڈ پہ یا آئی فون پہ یا کہیں پہ بھی کارٹون دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کلر اور ڈرائنگ کر رہا ہوتا ہے، کلرنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ کس پہ آخری کمرے میں ہوتے ہیں. بعد میں یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین کہتی ہیں بچوں والی مائیں باہر چلی جائیں. کیوں بھائی بچے کی سیکھنے کی عمر ہے، اس فرش پر بیٹھے گا تو سیکھے گا نا. آداب مجلس اس فرش پہ بیٹھ کے تو سیکھے گا. پہلے تھوڑا سا بتانا پڑے گا ماں کو، پھر وہ ایک وقت آئے گا 7-8 سال کی عمر میں بچہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے آپ کا. تو بچوں کو خاص طور پہ یہاں بٹھایا کیا اور ان کو ہر ماں کو عادت ڈال کے بیٹا بیٹھنا ہے اور اپنے بچے کو ذاکر بنائے گا. بھائی کیوں ایک ذاکرہ کیوں ہے؟ ہر عورت ہر ماں بہن کیوں نہیں ذاکرہ؟ ہر بیٹی ضروری نہیں تقریر کرے. اگر آواز اچھی ہے مرثیہ خان بن جاؤ، روحا خان بن جاؤ، ذاکری کرو. ذاکری کو اتنا مشکل مت سمجھیے کہ آپ قوم سے یا بڑی جگہوں سے یا نجف سے ڈگریاں لے کر آئیں گے تب آپ ذاکر بنیں گے. ذاکری ہے کیا؟ میرے مولا نے ذاکر کیسے بنائے؟ چوتھے امام کا ذکر سمیٹ دیا میں نے، اس کو کیسے بنایا؟ کربلا کا ذکر سنائے اپنے بچوں کو اور پھر بچوں سے کہیں جو میں نے تمہیں سنایا ہے ممبر پہ بیٹھ کے وہ بتاؤ بیٹا میں نے کیسے سنایا تمہیں کربلا میں علی اصغر کے ساتھ کیا ہوا، سکینہ نے تماچے کیسے کھائے. مولا کربلا والوں کے ذکر کو عام کیسے کرتے تھے کہ وہ خود سب سے بڑے عالم ہو کر نیچے بیٹھتے تھے اور ایک عام انسان کو اٹھا کے ممبر پہ بٹھا دیتے. بیٹھو ممبر پہ کرو ذکر ہمارے کربلا والوں کا. ہم نے تمہیں بھی بتایا تھا نا علی اکبر کی شہادت کیسے ہوئی تھی، ممبر پہ بیٹھ کے بتاؤ تو ذرا علی اکبر کی شہادت. کربلا کو عام کرو، یہ ہے ذاکری